प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। गवर्नर की तब्दीली का फैसला हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार, बात हो रही है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, जिन्हें अवामी गवर्नर का लक़ब भी दिया गया है, और नून लीग के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी ही रहेंगे। फिर ये अफवाहें हैं क्योंकि हमसे मशावरत नहीं की गई, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम मशावरत कर रहे हैं, चंद दिन में गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से फैसला सामने आ जाएगा और नाम सामने आ जाएगा। लेकिन MQM पाकिस्तान हुकूमत में शामिल है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब, क्या कहेंगे कि गाहे बगाहे गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से बातें सामने आती रही हैं, अब फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बात सामने आई है कि गवर्नर सिंध की शायद तब्दीली हो रही है। देखें, आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले भी ये इशू रेज हुआ था। जी जी। और हर थोड़ी दिनों बाद जो है वो इस किस्म का इशू अगर रेज नहीं होगा तो फिर आप लोगों को चैनल भी तो चलाना है ना। आप समेत आपके तमाम चैनल, इतने सारे चैनल हैं, उनको भी तो कुछ ना कुछ खबर चाहिए। तो ये बहरहाल इट्स अ र्यूमर, आपके इल्म में है कि जो नायब वजीर आज़म है इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो है वो MQM से मशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। ये हमारी जो इनिशियल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें ये बात तय हो गई है कि जो कुछ भी फैसला होगा वो पहले MQM के साथ डिस्कस होगा। यहाँ MQM के साथ कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है तो फैसला कैसे हो सकता है। MQM की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर आप नंबर गेम्स की तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका पलड़ा भारी है, लेकिन MQM का पलड़ा सबसे भारी इसलिए है कि एक वो शहर जो कि सिंध का कैपिटल है, एक वो शहर जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है, वो शहर टोटल इस वक्त जो है वो MQM रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर MQM की रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया जाएगा तो फिर ये फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं होगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, चाहे वो इकोनॉमी कह लें, पॉलिटिकली कह लें। और ये दोनों इस वक्त जो है, हमें इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ये कह रहे हैं कि आपका गवर्नर रहेगा तो ही बरकरार रहेगी, अगर MQM का गवर्नर नहीं हुआ तो फिर मसला हो जाएगा? देखें, गवर्नर का इशू क्या है? गवर्नर की परफॉर्मेंस। गवर्नर ने जो परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ हिस्टोरिकली अभी तक किसी गवर्नर ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया, दुरुस्त है। किसी सूबे के गवर्नर ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो फिर क्या, जब परफॉर्मेंस जो है वो इशू नहीं है तो फिर क्या इशू है? फिर जबरदस्ती अगर इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदार PMLN होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अरशद वोहरा साहब, बात दुरुस्त है आपकी। गवर्नर इससे पहले जितने भी गवर्नर आए हैं, जाहिर है उन्होंने अपने आइनी ओहदे का जो इस्तेमाल किया वो वहाँ तक तो बात दुरुस्त थी, लेकिन जिस तरह टसूरी साहब ने IT के हवाले से और दीगर जो काम किए हैं, जाहिर है इसलिए उनका अवामी सिर्फ गवर्नर IT का के हवाले लक़ब से था। नहीं है, अब देखें रोजगार स्कीम शुरू कर दी जी जी, है, मैंने कहा लोगों दीगर की काम भी, जाहिर है दीगर काम भी। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं है। और बल्कि अब तो ये हो गया है कि गवर्नर सिंध अगर तब्दील होता भी है, दूसरे आने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको बरकरार रखना, जितने वो काम कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम मशावरत कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे, तो मशावरत तो सिर्फ आपसे होनी हो चाहिए। सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर रहे हो, क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक प्रोग्राम में, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोग्राम का, उसमें जब उनसे ये सवाल किया गया कि गवर्नर, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 यूनिवर्सिटी में IT के हवाले से बात की थी, तो उन्हें जब बताया गया कि गवर्नर ने, कामरान टसूरी ने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा नहीं, वाकई ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उन्होंने उस पर कोई नफी नहीं की कि ये कोई, इस प्रोजेक्ट में कोई इशू है। तो ये फिर परफॉर्मेंस तो जो है फिर पीपल्स पार्टी भी एक्सेप्ट कर रही है ना। अच्छा, ये असल मसला ये है कि डॉक्टर फारूक साहब ने जिस तरह कहा कि अगर तब्दीली का फैसला हुआ तो हमारा फिर हुकूमत में रहने का जवाज़ नहीं होगा, तो हुकूमत में रहने का जवाज़ सिर्फ गवर्नर की सीट है, आपके ये लगता है आपको? देखें, इशू सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नर रहता है नहीं रहता, इशू ये है कि हम इत्तेहादी हैं, और जब हम इत्तेहादी हैं तो फिर हमें जो है पहले एतमाद में लेना चाहिए, हमारे साथ डिस्कशन करना चाहिए, हमारे साथ जो है बैठकर बताएं कि इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या अच्छाई है। और ट्रेडिशनली आप देखें तो ट्रेडिशनली हमेशा जब भी MQM जो है वो गवर्नमेंट में होती है तो MQM, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो रूरल सिंध से होता है, तो गवर्नर जो है वो अर्बन सिंध का होता है, और अर्बन सिंध का गवर्नर MQM की हुकूमत में MQM की मर्जी का होता है। अच्छा, जब भी आप जाहिर है वफाक की हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि फिर MQM की मर्जी से गवर्नर होगा? बिल्कुल, ये आप हिस्टोरिकली देख लें ना, ये ट्रेडिशन रहा है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल रहा है, आप इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मकबूल बाकर साहब का, जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी नाम सामने आया,
پھر نون لیگ کی جانب سے خبر چلی کہ جی بشیر میمن نہیں ہے بلکہ شاید نہال ہاشمی کا نام سامنے آ جائے. تو یہ تمام چیزیں تو اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے نون لیگ کی جانب سے, کیونکہ آپ سے جو بھی طے ہوا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کو اعتماد میں نون لیگ نہیں لے رہی ہے, یہ بھی تو ریکارڈ پر رہے گا ارشد وارا صاحب. بالکل ریکارڈ پر رہے گا, تو پھر اس حساب سے پھر ایم کیو ایم اپنی پالیسی اسی حساب سے بنائے گی نا. ایم کیو ایم کے پاس دیکھیں ہر چیز کا حل ہے. ایم کیو ایم نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں, انٹرنل ہماری ڈسکشن ساری ہوئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ کون سا ایشو کب آئے گا تو ہم نے کون سا کارڈ پلے کرنا ہے. ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے, لیکن اس میں ایم کیو ایم اپنی پولیٹکس کو کمپرومائز نہیں کرے گی, اپنے علاقے کی ریپرزنٹیشن کو کمپرومائز نہیں کرے گی, اس شہر کی ریپرزنٹیشن کو کمپرومائز نہیں کرے گی. ایم کیو ایم کے پاس دیکھیں, ایم کیو ایم کے پاس اس وقت جو ہے بلدیات آپ کو پتا ہے جیسے جیسے پیپلز پارٹی نے حاصل کی. سندھ گورنمنٹ جو ہے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 15 سال میں 20,000 ارب روپے انہیں ملے, اور کراچی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک گورنر رہ جاتا ہے لے دے کے, جو کہ گورنر اور کراچی کے منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز, یہ بھی اگر ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو پھر کراچی کے لیے, کراچی کو تو وفاق نہیں دیکھ رہا نا, لیکن ارشد وارا صاحب دیکھے گا تو پھر گورنر کے ریکمنڈیشن پہ دیکھے گا, گورنر کے کہنے پہ دیکھے گا. ارشد وارا صاحب, لیکن ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام تو نہیں ہے ڈیولپمنٹ کرنا, آپ کا کام تو لیجسلیشن ہے. میں نے تبھی کہا نا آپ کو, میں نے ایم این ایز ایم پی ایس کی ریپرزنٹیشن میں نے کہا کہ وفاق کا نمائندہ گورنر ہے تو گورنر کرے گا. آپ کو آپ کے میجر ڈیولپمنٹ پروگرامز جو آتے ہیں وفاق سے وہ گورنر کے تھرو ہوتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا 20,000 سے زائد ارب روپیہ ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو, 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کام پھر بھی نہیں کر رہی. لیکن یہ جو خبر جیسی چلی ہے اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیں اپنا پارٹنر سمجھے, اور متحدہ ہاری تو پھر نقصان جو ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہوگا. سر پارٹنر سمجھے, یہ کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیں اس بات کا بڑا کلیئر مطلب ہے. ہم جب بات کرتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, ہم جب بات کرتے ہیں ڈیلیورنس کی, اور ڈیلیورنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کراچی کی ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کراچی کی ڈیولپمنٹ میں پازیٹیو حصہ لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, ایکس وائی زیڈ, کوئی سی بھی پارٹی ہو, ہمارا برا ایکسپیرینس پہلے رہ چکا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ایکسپیرینس ہمارا رہا. جو بھی پی ٹی آئی کے دور میں شاہد خاقان عباسی 25 ارب روپے جو ہے وہ دے کر گئے تھے کراچی شہر کے لیے گورنر کو, بدقسمتی سے وہ گورنر پی ٹی آئی کا آ گیا, وہ 25 ارب میں سے 2.5 ارب روپے نہیں لگے, باقی پیسے کہاں چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جس گورنر کے دل میں شہر کا درد ہوگا وہی ڈیلیور کر سکے گا. اور جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو بات ہے اس بات میں بڑا وزن ہے. انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر کراچی کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں, آپ کراچی کی ڈیلیورنس لیول کو اوپر لے کر آتے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں پارٹنر سمجھے سر, سندھ حکومت میں آپ نہیں ہیں, بلدیات میں آپ نہیں ہیں, پارٹنر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی جب کوئی اچھا کام کر رہے ہوگے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا مطلب یہی ہوا نا. اچھا, پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ کھڑا ہو جائیں, حکومت میں ہے نہ ہے. یہ تو حکومت میں تو آلریڈی ہے. اگر آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اگین اٹس اے پالیسی میٹر, اور اس وقت ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی ہے, نہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے سر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی, خاص طور پر میں چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کا موقف اس پر کیا ہے؟ ایک بار بار کہا جا رہا ہے جی سیاسی عدم استحکام بھی ہے, معاشی عدم استحکام بھی ہے, وہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ آپ کو جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, بے نظیر بھٹو اور نواز 2008 کی بات ہے. تو آج وہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت کر رہی ہیں, ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری وزٹ کر لیا جائے, دوبارہ سے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا چاہیے, اس میں ایم کو بھی بیٹھنا چاہیے, اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی آنا چاہیے. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کو اس میں نہیں لیا گیا تھا, خاص طور پر کہا گیا تھا ایم کیو ایم اس میں شامل نہیں ہوگی, لیکن آپ حمایت کر رہے ہیں. اور کیا بات کر رہا ہوں آپ سے, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اب جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری وزٹ کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں, میں تو اس میں پی ٹی آئی کا نام بھی لے رہا ہوں نا, بالکل, میں تو اس میں جماعت اسلامی کا بھی نام لے رہا ہوں, میں ایم کیو ایم کا بھی نام لے رہا ہوں. اب جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنے, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تمام پارٹیوں کو لے کر بنے,
جب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک دفعہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک پیج پر ہوں گی کہ کس طریقے سے جمہوریت کو چلنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا چارٹر آف اکانومی بھی بننا چاہیے. اور وہ چارٹر آف اکانومی وہ ہو کہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، جو لائن ٹو کرنی ہے اکنامکس کے لیے، وہ وہی لائن ٹو ہوگی. سیاسی پارٹیوں کی تبدیلی سے، حکومت کی تبدیلی سے اکنامیکل ڈسٹربنس نہیں آنی چاہیے. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو حکومت میں آپ شامل ہونے کے باوجود یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، بہت سی بات ہے، لیکن ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، بیٹھ کر بات ہونی چاہیے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا ایم کیو ایم سمجھتی ہے کسی سیاسی جماعت پر پابندی ایم کیو ایم لگا کسی دینا؟ ایسی میٹنگ کا حصہ ایم کیو ایم کسی ایسی میٹنگ کا حصہ نہیں رہی ہے جس میں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی کوئی بات ہوئی ہو. بطور ایک سیاسی کارکن آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہوگا یہ؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے ایم کیو ایم کو آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں. پی ٹی آئی نے اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کی ہوئی ہے، جو چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے یہ فیصلہ عدالتوں کا کام ہے. اور پولیٹیکل پارٹیوں نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. پہلے تمام حقیقت کو سامنے لے کر آنا چاہیے. یعنی نون لیگ کے اس فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں آپ یا ایم کیو ایم پاکستان؟ جی بالکل. بہت شکریہ. ارشد وارا صاحب ہمارے ساتھ تھینک موجود تھے اور بات کر رہے تھے گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے. افواہیں بار بار آتی ہیں سامنے، لیکن افواہیں تب زور پکڑ گئیں جب یہ کہا گیا، خاص طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے، کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور آئندہ چند روز میں فیصلہ سامنے آ جائے گا. یہ بات درست ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری اس وقت ظاہر آئینی اختیارات تو بہت کم ہیں ان پہ، لیکن اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، وہ ظاہر کراچی میں اس سے پہلے کسی بھی سندھ میں، بلکہ سندھ کا گورنر ہے، وہ کسی بھی گورنر نے اس طرح کے کام نہیں کیے ہیں، وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہوں یا اس کے علاوہ بہت سارے رمضان المبارک کے حوالے سے راشن کی تقسیم ہو یا دیگر کام ہو. لیکن بار بار اس پر بات ہوتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس بار پورے طریقے سے اپنے گورنر کے پیچھے موجود ہیں، بلکہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہاں تک کہہ دیا کہ گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو پھر ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوا. اور نون لیگ کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹسوری ہی رہیں گے، لیکن نون لیگ کی جانب سے اس بات کی تردید نہیں کی جاتی جب اس طرح کی افواہیں زور پکڑتی ہیں. اور خاص طور پر نون لیگ کے قریبی ذرائع جو سندھ میں موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ سندھ میں ظاہر نون لیگ کے نہ کوئی ایم پی ہے نہ کوئی ایم این اے یہاں موجود ہے، ان کا بلدیات میں بھی کوئی بہت زیادہ سیٹیں انہوں نے حاصل نہیں کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی موجود ہو. کم از کم وزیر اعظم آئے تو استقبال کے لیے گورنر وہاں ان کے اپنا موجود ہونا چاہیے، داد رسی ان کے کارکنان کی سندھ میں کی جا سکے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اعتراض رہا اور اس پر بھی مشاورت ہو رہی ہے. اسی جانب اسحاق ڈار صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بڑے اتحادی، گو کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی اتحادی ہے نون لیگ کا وفاقی حکومت میں، ایک وزارت ان کے پاس موجود ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے وفاقی حکومت کا. گو کہ آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں، ایک وزارتیں اب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں لی ہیں. تو لہٰذا ان سے پوچھا جاتا ہے، ایم کیو پاکستان کو بہت ساری چیزوں میں شامل نہیں کیا جاتا. ارشد وارا صاحب نے کھل کر اظہار بھی کیا ہے کہ جی پابندی کے حوالے سے ہم تو مشاورت نہیں کی، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی ہو جب تک کہ جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کیسز میں وہ لوگ مطلوب ہیں یا ان کیسز کو ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بات کیجیے گا. اور یہ مکافات عمل ہے کہ آج جس پارٹی پر بات کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے ایک پابندی عائد کر دی جائے گی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ڈی ایل پی پابندی عائد کی تھی اور ایم کیو پہ پابندی لگانے وہ جا رہے تھے. اس پر بہت زیادہ اس زمانے میں بات چیت بھی ہوئی تھی، کھل کر اظہار خیال بھی کیا تھا. مکافات عمل اس کو کہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ایک اور بہت اہم سٹوری، اس پر ہم بات کریں گے. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.